يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اسی عبادت کا اس نے سب سے پہلے سب سے بڑا حکم دیا، اور ان عبادتوں میں وہ چاہتا ہے کہ اخلاص ہو، شرک نہ ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، پیارے نبی، امام الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ کر دیا، فرشتوں کا ذکر کیا، ان کے صفات بیان فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج رجب کی 7 تاریخ ہے، 1442 ہجری مطابق 19 فروری 2021 عیسوی۔ دعویٰ سینٹر جدہ کی جانب سے یہ کورس جو بصیرہ اکیڈمک کے نام سے موسوم ہے، آپ اس کورس میں شامل ہیں، جس میں ہم بنیادی دین کی تعلیم میں 3 مواد سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں۔ 3 مختلف کلاسز ہوتی ہیں، ایک عقیدے کی کلاس، دوسری فقہ کی کلاس، تیسری حدیث کی کلاس۔ عقیدے کی کلاس میں اس کے تقریباً 4 لیول ہیں۔ لیول 1 کا کورس ہم نے کر لیا، پڑھا دیا آپ کو، جس میں عقیدے سے تعلق رکھنے والی بیسکس نالج دی گئی آپ کو، اور فقہ میں بھی اور حدیث میں بھی۔ پھر اس کا ہم نے امتحان بھی لیا، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ طلباء و طالبات نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور سوالات کے جوابات دیے۔ اس کے بعد ہم نے لیول 2 شروع کیا، جس میں ابھی ہم ہیں۔ لیول 2 کی یہ جو ہے، اس لیول 2 میں بھی یہی 3 سبجیکٹس ہوں گے ظاہر ہے،
اس میں ہم نے پہلے درس میں یا پہلی کلاس میں لیول 2 کی پہلی کلاس میں عقیدے کی عقیدہ کس کو کہتے ہیں، عقیدے کی بنیاد کیا ہے، اس کو ہم نے پڑھا۔ پھر دوسری کلاس میں ایمان باللہ کا مطلب اور اس کے تقاضے ہم نے پڑھے۔ پھر تیسری کلاس میں مزید ایمان باللہ ہی کے جو تقاضے ہوتے ہیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، اس کی تفصیل ہم نے پڑھی۔ پھر پچھلی چوتھی کلاس میں ہم نے ایمان بالملائکہ کے بارے میں پڑھا کہ فرشتوں پر ایمان لانا۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اور فرشتوں پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، یا 4 چیزیں اس میں شامل ہیں، انکلوڈ ہیں۔ ان میں سے ہم نے 2 چیزیں پڑھ لی، باقی 2 چیزیں اور کچھ ضروری باتیں اس کی آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، جیسے ابھی میں نے تاریخ بتائی، 7 تاریخ ہے۔ ایام یا روز دن جو ہے بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس مہینے کی آمد قریب ہے، برکتوں، رحمتوں، جہنم سے آزادی، روزوں، صبر کا مہینہ رمضان المبارک، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو پوری صحت و تندرستی اور عافیت اور ایمانی جذبہ اخلاص کے ساتھ پانے والا ہم سب کو بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس مہینے کے لمحے لمحے کی قدر کرتے ہوئے اس کا صحیح استفادہ کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، معزز طلباء و طالبات، فرشتوں پر ایمان لانے میں جو 4 چیزیں شامل ہیں، ان میں پہلی چیز ہم نے بتایا تھا پچھلی کلاس میں کہ فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا، کہ فرشتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہیں، ان کی اپنی قوتیں ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں۔ ان کے وجود کی دلیلیں ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں۔ نمبر 2، یہ جو فرشتے ہیں جو اللہ کی نورانی مخلوق ہے، ان سب کے ہمیں نام نہیں پتا۔ بعض کے نام ہم جانتے ہیں کیونکہ ہمیں بتایا گیا، بعض کے نام ہم نہیں جانتے۔ جن کے نام معلوم ہیں تو نام سے ہم ان پر ایمان لائیں گے کہ یہ فرشتے ہیں۔ جیسے جبریل علیہ السلام نام ہے، معلوم ہے سب کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے ایک فرشتے ہیں۔ جن کے نام نہیں معلوم ہم کو، جیسے ابھی آئے گا آگے کہ انسان کی حفاظت کرنے کے لیے بھی بعض فرشتے مقرر ہیں جو انسان کو مصیبتوں سے بچاتے ہیں، تو ان کے کیا نام ہے بھائی، ہمیں نہیں پتا۔ اس طریقے سے جن کے نام نہیں پتا تو اجمالی طور پر ہم ایمان لائیں گے کیونکہ ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تیسری چیز ایمان لانے کی، فرشتوں پر ایمان لانے میں جو تیسری چیز انکلوڈ ہے، شامل ہے، ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو صفات فرشتوں کے ہمیں بتائے گئے ہیں، صفات یعنی کوالٹیز، صفت تو جیسے دا ٹال بوائے، تو ٹال جو ہے بوائے کی صفت ہے، دا بگ موسک یا مسجد کی صفت ہے بگ، ایسے تو فرشتوں میں جن کی صفات ہمیں بتائی گئی ہیں ہم ان صفات کو مانیں گے۔ مثال کے طور پر جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ان کے 600 پر ہیں، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خبر دی کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، 600 پر والے، اور پورے افق کو، پورے افق کا یعنی فضائے افق جو ہوتا ہے آسمان بیچ میں، آسمان زمین کے بیچ، اس کو جو ہے گھیرے ہوئے تھے، یعنی اتنے بڑے جبرائیل السلام کو دیکھا۔
اسی طریقے سے فرشتوں کو یہ قوت دی گئی ہے کہ وہ انسانی بھیس میں، انسانی شکل میں آ سکتے ہیں. انسانی شکل و صورت جو جیسے آپ اور ہم ہیں، ایسی شکل و صورت وہ اختیار کر سکتے ہیں. جیسا کہ نبی علیہ السلام نے خبر دی کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خبر دی سورہ مریم میں، جو سورہ کہف کے بعد ہے نا، سورہ مریم، کہ مریم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام ایک بشر، ایک انسانی شکل میں آئے تھے. اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حدیث جبریل جو مشہور ہے، ایک انسانی شکل میں سفید توپ پہنے ہوئے، کالے بال والے، وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، گھٹنے سے گھٹنا ملایا، اپنے ہاتھوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رانوں پر رکھا، اور اس سوالات کی حدیث مشہور ہے. تو وہاں بھی وہ انسانی شکل میں آئے تھے، تو ہم ایمان لائیں گے. اسی طریقے سے ایک مثال، ابراہیم علیہ السلام کے گھر، ان کے بچے، ان کو بیٹے کی خوشخبری دیے تھے، جو قرآن کی الگ الگ صورتوں میں واقع موجود ہے، سورہ مریم میں بھی ہے وہ. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور لوط علیہ السلام کے پاس بھی گئے تھے، دونوں کے پاس. پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، وہاں سے پھر لوط علیہ السلام کے گھر گئے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے آئے تھے، سلام کیے، وہ ہے نا، وہ بنا ہوا بشرہ لے کر آئے، مشہور واقعہ. اس کے بعد لوط السلام کے پاس گئے اور ان کو بتا دیا کہ آپ کی قوم پر صبح عذاب آنے والا ہے. تو وہ انسانی شکل میں گئے تھے وہاں بھی. تو یہ صفات ان کی یہ صفت ہے کہ وہ اختیار کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. چلیے، اس کے بعد چوتھی چیز فرشتوں پر ایمان لانے میں، یا فرشتوں پر ایمان لانے میں جو چیز شامل ہے، چوتھی چیز، ان کے کام جو وہ انجام دیتے ہیں، جس کی خبر ہمیں نصوص میں، شرعی نصوص یعنی قرآنی آیات میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دی گئی ہے، ان کے کام ہمیں جو بتائے گئے تو وہ ہم مانیں گے. اس کی مثالیں سنیے. ایک یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، صبح شام اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، حکم پر عمل کرتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ پریشان ہوتے ہیں. تو یہ ہم ایمان لائیں گے کہ بھئی واقع فرشتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ تو جنرلی طور پر ہے، ٹھیک ہے، عمومی طور پر، بلکہ ایسے آپ کہیں فرشتوں کے جو کام ہیں وہ 2 ٹائپس کے، آپ کر لیں، ایزی ہوگا سمجھنے کے لیے. ایک ان کے عام کام جس میں تمام فرشتے انکلوڈ ہیں، شامل ہیں. نمبر 2 خاص کام جو بعض فرشتوں کو دیے گئے ہیں، خاص، ٹھیک ہے. تو نمبر 1 جو عام ہے کام، عام خاص ایسے کرنا. عام کام میں یہ ہے کہ وہ صبح شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح، تحمید، قیام، رکوع، سجدہ، یا جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو آرڈر دیتا ہے، کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا ہر حکم بجا لاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا یفعلون ما یؤمرون، جس کا حکم ملتا ہے وہ کر گزرتے ہیں فوراً. انسان کے جیسے نہیں کہ انسان کو حکم ملے تو وہ جو ہے، بعض لوگ سوچتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نہیں کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے اس کو ڈیلے کرتے ہیں. ایسے نہیں، وہاں حکم ملتے ہی کر گزرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ عام کام. خاص کام ان کے جو ہمیں پتہ چلے ہیں آیات اور احادیث کی روشنی میں، اس کی کچھ مثالیں یہاں پر ہیں، آپ سن لیجیے. جبریل علیہ السلام ایک بڑی اہم ذمہ داری، بڑا اہم خاص کام وہ کرتے تھے، اور وہ ہے اللہ کا پیغام پیغمبروں تک پہنچانا، جس کو کہتے ہیں وحی لانا. وحی ہے نا، وحی تو اللہ کی وحی پہنچانا، جہاں جس نبی کے پاس پہنچانے کا حکم اللہ دیتا. تو یہ بڑی اہم ذمہ داری، یہ عظیم کام کو انجام دینے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں. چلیے،
نمبر 2 بارش اور نبات میں اگتی ہے چیزیں، تو اس کی ذمہ داری سونپی گئی ہے میکائیل علیہ السلام. پھر ان کے انڈر بھی ہیں، لیکن بولتے ہیں نا وہ جیسے کیا بولیں گے، مین ذمہ دار یہی ہے میکائیل. اسی طریقے سے سور پھونکنے کی جو ذمہ داری ہے، سور معلوم ہے نا، ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے ایوری ویڈنسڈے مغرب سے عشاء سعودی عرب کے ٹائم کے حساب سے 7 بجے سے تقریباً 8 بجے تک. تو وہاں جو ہے ہم بتا رہے ہیں جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، اللہ جزائے خیر دے بنارس کے ساتھیوں کو، خاص طور سے بلال صدیقی کو، جن اللہ کے فضل کے بعد انہوں نے شروع کیا، اور اس میں اللہ جزائے خیر دے ہمارے شکیل بھائی، اسد اللہ خان صاحب، حامد بھائی، ان کا بڑا جو ہے رول ہے اس میں، خدمات ہے، اللہ قبول فرمائے. تو یہ موت سے جنت تک کا سفر نام ہے اس سلسلے کا، ہر چاشندے کو فیس بک زوم وغیرہ، تو اس میں ہم نے بتایا اس کی تفصیل. تو یہ ہے اسرافیل علیہ السلام، جن کی ذمہ داری ہے کہ سور پھونکنا. وہ سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا، کب پھونکا جائے گا، کیا ہوگا سور پھونکنے سے، وہ سب وہ وہاں کا موضوع ہے جو ہو چکا ہے. اسی طریقے سے ایک چوتھے فرشتے ہیں جو جن کی ذمہ داری ہے کہ انسان کو اللہ کے حکم سے موت دینا، اور ان کو کہتے ہیں ملک الموت، موت کا فرشتہ. روح قبض کرتے ہیں. کووڈ-19 میں ملوث ہو انسان، چلتا پھرتا ہٹا کٹا جس کو بولتے ہیں، صحت مند ہو، تندرست ہو، بچہ ہو، نوجوان ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ روح قبض کرتے ہیں، ملک الموت، اور ان کے ساتھ رہتے ہیں. یہ ہمارے پاس بھی آنے والے ہیں، یاد رکھیے. پتہ نہیں ہم لوگوں کا ٹائم کم ہے، اللہ جو ہے ایمان پر زندگی دے، ایمان پر موت. اسی طریقے سے مالک ایک فرشتے کا نام ہے، الموکل بالنار، جو دوزخ کا جو ہے کیا ہے، خازن ہے. دوزخ ہے نا، دوزخ جہنم، جس سے بچنا بہت ضروری ہے. تو اس کے جو ذمہ دار ہیں فرشتے، وہاں جو داروغہ ہیں وہاں پر، وہ ہیں مالک، ان کا نام ہے. یہ بھی فرشتے ہیں، ان کی ذمہ داری وہاں جو ہے دوزخ کی جو ہے وہاں داروغہ ہے، وہ وہاں کے حارس ہیں. اسی طریقے سے کچھ فرشتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے مادر رحم میں پھونکتے ہیں، اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے کا، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ذمہ داری دیا ہے کہ وہ 4 کام اس کے لکھے ہیں. اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، جیسے کہ حدیثوں میں آیا، جب بچے اپنے ماں کے غور سے سنیے اور اللہ پر ایمان رکھیے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، اور عمر بھی، رزق بھی، سب طے ہے. جو ہم نہیں جانتے ہیں، جو طے ہے وہ ملے گا ہمیں. تو پریشان کیوں ہونا بھائی آدمی، رزق طے، کوشش کیجیے، آپ اسباب اپنائیے، لیکن طے رزق آپ کا، جہاں جس کمپنی میں جس وقت جتنا آپ کو رزق ملنا ہے وہ ملے گا. سبحان اللہ دیتا ہے، دیکھیں پرندوں کو بھی دے رہا ہے، حیوانات کو بھی رزق مل رہا ہے، ہمیں بھی مل رہا ہے، سب کو مل رہا ہے، کھا رہے پی رہے. تو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے فرشتے کو کہ وہ 4 چیزیں لکھیں. نمبر 1 اس کا رزق لکھے، نمبر 2 اس کی عمر لکھے، کتنے سال دنیا میں زندگی، نمبر 3 اس کا عمل لکھے، نمبر 4 وہ سعادت مند ہوگا یا بدبخت ہوگا، جنتی جہنمی ہوگا، سعید یا شقی، یہ بھی لکھ دے. تو یہ بھی فرشتوں کی ایک ذمہ داری ہے، خاص کام ہے نا، یہ خاص کام میں بتا رہے ہیں. اسی طریقے سے کچھ اور فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بنو آدم سمجھتے ہیں، آدمیوں، آدم کی اولاد، ان کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. بچے، بوڑھے، انسانوں کی. آپ دیکھیں بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ بچ جاتے ہیں، گرتے گرتے آدمی بچ جاتا ہے، اوپر سے نیچے بچہ گر گیا ملبے میں، لیکن زندہ سلامت نکلا، ماشاء اللہ تبارک اللہ.
تو اللہ کے حکم سے انسانوں کی حفاظت کے لیے مقرر ہے. دیکھیے اللہ نے فرشتے بعض ایسے بھی رکھے جو ہماری حفاظت کے لیے ہیں بھائی، ہماری سیفٹی کے لیے، جس کو آپ کہیں. اسی طریقے سے کچھ اور فرشتے ہیں جو بنو آدم، آدمی بھائی اچھے کام کرتا ہے بھول جاتا ہے. اب دیکھو خان صاحب آپ نے کتنے اچھے کام کیے ہوں گے، بھول گئے ہوں گے. فواد بھائی آپ نے کتنے اچھے کام کیے ہوں گے، بھول گئے ہوں گے. ام اماد کوئی نام آ رہا ہے جو طالبائیں خاتون ہیں مسلمان بہن، پتہ نہیں انہوں نے کتنے اچھے کام بھول گئی ہوں گی. سلمہ نے بہت اچھے کام کیے، عائشہ نے بہت اچھے کام کیے ہوں گے، بھول گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو مقرر کیا، یہ آپ کے ہمارے سب کے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں اس کو. پھر اس کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دے گا. ایک ایک نیکی کا، آپ نے کسی سے ایک بھلی بات کہی، آپ نے کسی کا خیال کرتے ہوئے ایک ریال اللہ کے راستے، اب بھول گیا، یاد بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کب کا واقعہ ہے. انسان بھولتا ہے نا، نیکیاں کر کے بھی، گناہ کر کے بھی بھول جاتا ہے. نیکیاں کر کے بھول گیا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نقصان خسارہ. گناہ کر کے بھول گیا بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے توبہ استغفار کنٹینیو کرو تاکہ وہ بھول شدہ گناہ بھی بخش دیے جائیں. چلیے، یہ فرشتے نوٹ کرتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں سب، ہر ایک دائیں ایک بائیں، جیسا کہ بتایا گیا ہے. اسی طریقے سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو میت سے 3 سوالات کرنے کے لیے، یا بہرحال 3 ہی اصل بنیادی سوالات ہیں. وہ بنیادی 3 ہی ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے، جو وہی سلسلہ جو سفر کا چل رہا ہے، آخرت کا سفر یا جنت کا سفر والا. تو وہ بھی مقرر ہیں، جو ہے نا بچے اٹھاتے ہیں. دو منکر نکیر ان کا نام بھی آیا ہے، 2 فرشتے اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، بتاؤ تمہارے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی ہیں. یہ تمام جو ہے خاص کام والے فرشتے ہیں جو مقرر ہیں. ان کاموں کو چونکہ اللہ نے ان کو سونپا ہے تو یہ اپنے کاموں کو بحسن خوبی، یعنی اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں. چلیے، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانے کا فائدہ، بہت فائدے ہیں فرشتوں، فوائد ہیں، ثمرات ہیں فرشتوں پر ایمان لانے کے لیے. ان میں سے 3 فائدے آپ کی خدمت میں یہاں پر پیش ہیں، نوٹ کیجئے اس کو. نمبر 1، اللہ کی عظمت اور اس کی قوت کا علم. مکمل تو نہیں لیکن کچھ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے، کتنا قوی ہے. کیوں؟ فرشتوں پر ایمان لانے سے یہ فائدہ کیسے ہمیں ملا؟ فرشتوں پر ایمان لانے سے یہ فائدہ ہمیں اس طرح ملا کہ جب ہم فرشتوں پر ایمان لائے یا ہم لاتے، ہم نے جب فرشتوں کے بارے میں پڑھا، جانا، تو پتہ چلا یہ بڑی عظیم مخلوق ہے صاحب، بہت عظیم مخلوق ہے، بڑی مخلوق. تو اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں، گھڑی پر میری نظر ہے، آپ فکر مت کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک حدیث شریف میں، اذن لی ان اتحدث لکم عن ملک من ملائکۃ العرش، الحدیث کما قال. مجھے اجازت دی گئی ہے، پرمیشن دی گئی اللہ کی جانب سے کہ میں عرش کو جو تھامے ہوئے فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں. پھر نبی علیہ السلام نے بتایا، فرمایا اس کے کندھے اور کان، یا شحمت اذن اس کو کہتے ہیں، لول کی، مجھے جہاں تک لفظ یاد رہ گیا، جہاں عورتیں بالیاں باندھتی ہیں نا، اور بعض مرد وہ بولتے ہیں ہم تو ہیں مرد لیکن میں بالکل آنٹی کے جیسے دکھنا چاہتا ہوں، میں بالکل بہن جی کے جیسے دکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی لگا لیتے ہیں یہاں پر، لٹکا لیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ پیچھے چوٹی بھی ڈالتے ہیں، بس پتا ہوگا آپ. بالکل وہ بولتے ہیں بھائی ہم کو مرد بنایا گیا ہے لیکن ہم اپنی اس تخلیق سے راضی نہیں ہیں، ہمیں وہ تخلیق چاہیے. اعوذ باللہ من ذالک. تو وہ اس کو کہتے ہیں لولکی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کے کندھے، فرشتے کا جو ہے صفت، اس کے کندھے اور کان کی جو حصہ ہے لولکی، اس کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کی مسافت، 700 ایئرس کی ڈسٹینس.
ایک تیز رفتار سوار 700 سال اگر جائے گا تو کتنے میل، کتنے کلومیٹرز، کتنے مائلز وہ طے کرے گا. اتنی دوری ہے صرف یہاں کے اس حصے کی، اس فرشتے کی. جب یہاں کے حصے کا بھائی 700 ایئرس میں کتنا ڈسٹینس ہوگا اللہ اعلم. تو جب یہ اتنا وسیع ہے وہ اور بڑا ہے، وہ خود فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، پھر اس کو بنانے والا کتنا عظیم ہوگا. کہتے ہیں ان عظمت المخلوق تدل علی عظمت الخالق. مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی پہچان. مخلوق جب اتنی عظیم ہے، مچھلیوں کو دیکھیں، یہ تو میں فرشتے کی آسمان دیکھیں، زمین دیکھیں، سمندر دیکھیں، عظیم مخلوقات اللہ تعالیٰ کی. تو خالق ان کا ہے نا، ایسے تو نہیں آگے چیزیں. تو ہمیں ایک بڑا فائدہ کہ فرشتے جو اتنی عظیم مخلوق ہیں تو ان کو بنانے والا رب ہمارا خالق، پیدا کرنے والا کتنا عظیم ہوگا اس کا علم. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں جو ہے معلوم ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ہم کرتے ہیں. اس سے ایک فائدہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کتنا خیال کیا ہے. چلیے آسان اردو میں، ہمارا کتنا اللہ عز و جل نے خیال کیا ہے کہ ہماری ساری چیزیں، نیکیاں نوٹ کی جا رہی ہیں تاکہ اس کا ہمیں اچھا بدلہ ملے. فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری حفاظت کے لیے وہ لوگ مقرر ہیں، دائیں بائیں وغیرہ ہیں، اور قبر میں ہم سے سوالات ہوتے ہیں، جوابات پہ جو ہے ہمیں انعام ملتا ہے وغیرہ، اور ہماری مصلحت ہے، ہمارے اعمال نوٹ کریں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایت جس کو کہتے ہیں، اللہ کی عنایت، اللہ کا خیال کرنا اپنے بندوں پر. تو اس سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی. تو ہم کیا کرتے تھے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے. اللہ تیرا بہت شکر کہ تو نے اتنا ہمارا خیال کیا ہے. نمبر 3، فرشتوں سے محبت، کیونکہ کتنے اچھے ہیں، کتنے پیارے ہیں وہ فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت میں اور اتنے عظیم کاموں کو انجام دینے میں مقرر ہیں یا لگے ہوئے ہیں. تو اس سے فرشتوں سے محبت ہمیں پیدا ہوتی ہے. ایک آخری پوائنٹ ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے بات کو ختم کر دیں، ختم ہی ہو گئی بات، اور وہ یہ ہے کہ بعض فرقوں نے، مسلمانوں کے بعض گمراہ لوگوں نے، اللہ ہدایت دے ان کو، اللہ ہمیں ایسی گمراہیوں سے محفوظ رکھے. ان لوگوں نے فرشتوں کا انکار کیا کہ فرشتے جسمانی مخلوق، ان کا جسم نہیں ہوتا ہے، یہ بس ایک کیا کہا انہوں نے، ایک قوت ہے، بس ایک جس کی کوئی جسم نہیں ہے، جس کی کوئی کوالٹی صفات نہیں ہے. تو یہ غلط ہے، یہ اللہ کو جھٹلانا ہے، فرشتوں کا انکار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا ہے. اللہ نے خبر دی ہے ان کے بارے میں اور بتایا ہے کہ وہ جو ہے پروں والی، ان کے جسم ہے بھائی، اللہ نے نور سے ان کو پیدا کیا ہے، ان کے جسم ہے. ہم نے بتایا تھا پروں والی مخلوق، کسی کے 2 پر ہیں، تمام فرشتوں کے پر ہیں، میں نے بتایا تھا. یا سورہ فاطر کی آیت بھی، الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فرشتوں کو رسول بنایا. فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں، جو پیغام، جیسے جبرائیل السلام ہے نا، پیغام میسنجر ہے، وہ فرشتوں کے میسنجر جبرائیل السلام. تو فرشتوں کو رسول بنایا، 2 پر والے، 3 پر والے، اور 4 پر والے، اور اللہ جتنا چاہے زیادہ کرتا ہے. یہاں اس آیت میں واضح طور پر ان کا پتہ چلا کہ ان کے جسم ہیں، جس میں جو ہے پر ہیں. تو یہ اللہ کا انکار ہے، نعوذ باللہ، یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے وہ گمراہ ہیں، کافر ہیں. ایک فرشتے کا انکار کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے والا بنائے، آمین. اور فرشتوں پر جو ہمارا ایمان ہے وہ مضبوط کرے، اور فرشتوں سے محبت کرنے والا ہم سب کو بنائے. اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے اتنی عنایت فرمائی، اتنا ہمارا خیال کیا. سبحان اللہ. چلیے اسی کے ساتھ یہ کلاس ختم ہو گئی. 1 منٹ کا لے لیں فاصلہ یا وقت، اس کے بعد انشاءاللہ فقہ کی کلاس شروع کریں گے.